آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اللہ کے ولی کی زندہ کرامت کی زیارت کریں گے، اور وہ کرامت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا درخت جو زمین سے اکھڑ کر سوکھا پڑا ہوا ہے، لیکن آج بھی اس درخت پر ہری بھری سبز ٹہنیاں موجود ہے۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اسی کرامت کے واقعہ کو جانیں گے اور اس کرامت کی زیارت بھی کریں گے اور اس ویڈیو کے آخر میں اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام دوستوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعائے خیر بھی کریں گے۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو دوستو، آج ہم جس ولی اللہ کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا پورا نام حضرت مبارک شاہ غازی رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت ہی بڑے برگزیدہ بندے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک کولکاتہ شہر میں موجود ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کولکاتہ شہر کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ جو بھی شخص ان کی بارگاہ میں آتا ہے اپنی مرادوں کو پوری پاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر آپ کے صدقے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے اور پریشان حال کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی زندہ کرامت کولکاتہ شہر کے 3 نمبر قبرستان میں موجود ہے، اور اس قبرستان میں آپ کی بیٹھک بھی ہے، یعنی جہاں حضرت مبارک شاہ غازی رحمت اللہ علیہ اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے تھے، اور جہاں آپ رحمت اللہ علیہ عبادت کرتے تھے وہی ایک درخت موجود ہے جس پر آپ رحمت اللہ علیہ ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت مبارک شاہ غازی رحمت اللہ علیہ جس درخت پر ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، آپ رحمت اللہ علیہ کے وفات کے بعد ایک زوردار طوفان میں یہ درخت ٹوٹ کر گر گیا اور مکمل طور پر زمین سے اکھڑ کر نکل گیا۔ لیکن حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ سالوں پہلے زمین سے اکھڑا ہوا درخت جس کا زمین سے کوئی واسطہ نہیں رہا، اس پر آج بھی ہری بھری سبز ٹہنیاں نکلتی ہے۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو میں جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں یہ وہی درخت ہے جس پر آپ رحمت اللہ علیہ ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دوستو، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سوکھے ہوئے درخت پر سرسبز ٹہنیاں نکلی ہوئی ہے اور پورے دربار پر سائے کیے ہوئے ہیں۔ دوستو، اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ جس چیز کو بھی ان سے نسبت ہو جاتی ہے تو مردے میں بھی جان آ جاتی ہے۔ یہ درخت دیکھنے میں تو مردہ ہے کیونکہ اس کا زمین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر آج بھی سرسبز ٹہنیاں حیران کرتی ہے کہ ان پر پانی کہاں سے پہنچ رہا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے متقی اور پرہیزگار بندوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا کرے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں اور حضرت مبارک شاہ غازی رحمت اللہ علیہ اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائیں اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں، اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی دلی جائز تمناؤں کو پوری عطا فرمائیں، اور جن لوگوں نے کمنٹ میں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو پوری عطا فرمائیں، اور جو لوگ پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرمائیں، اور جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مقروض ہیں، انہیں قرض سے نجات عطا فرمائیں، اور جو لوگ کاروبار کے لیے پریشان ہیں انہیں غائب سے مدد عطا فرمائیں اور انہیں رزق حلال عطا فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ رشتے کے لیے پریشان ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرمائیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں آج ہم جن اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت حاجی عبد الرحمن شاہ قادری رحمت اللہ علیہ عرف ڈونگری کے سلطان ہے۔ آپ کی ولادت 1211 ہجری میں سنور سلیم مدرسے میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت شمس الدین قادری رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ نے ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے ممبئی شہر میں
آ کر پائے دونی میں ایک مسجد میں سکونت اختیار کر لی۔ آپ حافظ قرآن تھے اور مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ حج بیت اللہ کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا سینا سے فیض حاصل کیا تھا۔ حج سے واپس آنے کے بعد سب کچھ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس ایک عصا یعنی چھڑی رکھتے تھے، اور جب کوئی پریشان حال یا بیمار یا آشیب زدہ ہوتے تو اس بیمار کے سر پر چھڑی مار دیتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا، اور جو پریشان ہوتا تو اس کے سر پر چھڑی مار دیتے تو اسے پریشانی سے چھٹکارا مل جاتا۔ حضرت عبد الرحمن شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، جن میں سے ایک کرامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار مسافر خانے میں حضرت عبد الرحمن شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کسی غلط فہمی سے پولیس اسٹیشن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف FIR شکایت درج کروائی۔ پھر پولیس نے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حوالات میں ڈال دیا۔ پھر شام کو لوگوں نے حضرت عبد الرحمن شاہ بابا کو باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا، جبکہ حوالات کا تالا کھلا بھی نہیں تھا۔ پھر پولیس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو واپس حوالات میں ڈال دیا۔ لوگوں نے پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ پھر پولیس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حوالات میں ڈال دیا۔ پھر سے اسی لوگوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ باہر نظر آئے۔ کئی بار ایسا ہونے کے بعد پولیس نے خود حضرت عبد الرحمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا۔ جس پولیس اسٹیشن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بند کیا گیا تھا وہاں آج آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چلائے مبارک موجود ہے۔ آپ کے آستانے مبارک پر کثیر تعداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند اپنے عقیدت و محبت میں آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وصال 1 جمادی الاول 1336 عیسوی بمطابق 13 فروری 1918 عیسوی کو ہوا۔ آپ کی مزار مبارک مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے ڈومری میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب و پیغمبر اسلام کے وسیلے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں اور امت مسلمہ کو سیدھی اور سچی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں اور خاص کر کے ہندوستان کے مسلمان جس پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان پر رحم فرمائیں، اور جتنے بھی بیمار اور پریشان حال ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج ہم جس ولی اللہ کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت پیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور دوستو ان کا آستانہ مبارک مہاراشٹر ممبئی کے علاقے دادر کبوتر خانے میں موجود ہے۔ یہ درگاہ شریف جہاں پر موجود ہے وہیں سامنے ایک مندر بھی ہے، لیکن دوستو اس جگہ ہندو مسلمان کے بھائی چارے اور امن و محبت کی ایک مثال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب پورے ممبئی میں ہندو مسلمان کے نام پر فسادات ہوئے اس وقت اس بارگاہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ یہاں پر ایک طرف مندر ہے تو دوسری طرف مسجد اور درگاہ ہے، لیکن اللہ کے فضل اور حضرت پیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے یہاں کوئی فساد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور دوستو حضرت پیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں پر پریشان حال کو پریشانی سے نجات ملتی ہے، بیمار کو شفا ملتی ہے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو یہاں پر ان کے صدقے رزق حلال ملتا ہے۔ اکثر لوگ کاروبار یا جاب میں جانے سے پہلے ان کی بارگاہ میں حاضری دینے آتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو دوستو آئیے اس ویڈیو کے ذریعے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اور حضرت پیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور حضرت پیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائیں، اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں، اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرمائیں، اور جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرمائیں،
اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائیں، اور جن لوگوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں انہیں نیک صالح رشتے عطا فرمائیں، اور جن لوگوں نے جن دیکھنے والے مسلمان بھائی بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی تمام جائز خواہشات کو اللہ تبارک و تعالی پورا کرے۔ دوستو، اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتا کس کا آمین کہنا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور دوستو، حضرت پیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آستانہ مبارک ہے یہ مہاراشٹر کے ممبئی کے علاقے دادر کبوتر خانے میں موجود ہے۔ تو جو بھی ہمارے بھائی بہن اس مزار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ زیارت کر سکتے ہیں۔ حضرت بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے سینٹ جارج CST ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ آپ کا پورا نام حضرت سید بسم اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ آل رسول ہیں۔ آپ ملک عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے میں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ بڑے ہی پرہیزگار، عابد و زاہد تھے۔ آپ بڑے ہی جلیل القدر ولی کامل ہیں۔ آپ کا آستانہ مبارک ممبئی کے CST ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم نمبر 15 پر موجود ہے۔ اس لیے لوگ جب بھی سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں اس عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ جب بھی سفر کے لیے نکلے تو ان کا سفر آسان ہو اور آپ کی دعا سے ان کا سفر خیریت سے ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب حضرت بسم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور ممبئی میں سکونت پذیر ہوئے تو آپ نے اپنی عبادت گاہ ایک درخت کے نیچے بنا لی۔ جہاں آپ نے عبادت گاہ بنائی تھی وہیں ٹرین کی پٹری لگائی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بسم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ چائے بنا رہے تھے جس کی وجہ سے اس کا دھواں اڑ رہا تھا، اور اس وقت برٹش انگریزوں کا زمانہ تھا۔ وہ لوگ ٹرین کی پٹری لگا رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے سے دھواں نکل رہا ہے تو وہ لوگ اس درخت کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ اللہ کے ولی چائے بنا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کو ہٹنے کے لیے کہا کیونکہ ان لوگوں کو وہاں پر پٹری بچھانی تھی، لیکن بسم اللہ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ نے ہٹنے سے منع فرما دیا۔ تو انگریزوں نے ان کو زبردستی ہٹا دیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ کام کرتے کرتے رات گزری تو صبح دیکھا کہ جو پٹری ان لوگوں نے بچھائی تھی وہ اکھڑی پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر ان لوگوں نے کام شروع کر دیا اور پٹری کو واپس بچھانے لگے۔ اسی طرح رات گزری، پھر دوسرے دن صبح دیکھا تو پھر سے پٹری اکھڑی پڑی ہوئی تھی۔ پھر سے وہ لوگ پٹری بچھاتے اور وہ اکھڑ جاتی۔ جب ایسے 3-4 دن ایسے معاملہ ہوتا رہا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ کرامت اس فقیر کی ہے جو چائے بنا رہے تھے۔ تو وہ لوگ پٹری کو ہٹا کر دوسری جگہ شفٹ کیا اور پھر بسم اللہ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی وہ عبادت والی جگہ کو چھوڑ دیا جہاں آج آپ رحمت اللہ علیہ کی مزار پاک موجود ہے۔ تو دوستو، یہ ہیں اللہ کے ولیوں کی شان کہ انہوں نے انگریزوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ کبھی بھی اللہ کے ولیوں سے نہ الجھنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب اور حضرت سید بسم اللہ شاہ اور تمام اولیاء اور اہل بیت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائیں۔ دوستو، اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور کراماتی درگاہ کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ دوستو، آپ نے تو بہت سی کرامات کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا ہر کسی کو یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک ٹرین ایک جگہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ کرامت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کی ہے۔ آپ کی کرامت کے چلتے ایک ٹرین اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، مانو وہ برف سی جم گئی، آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ اس پر سفر کرنے والے تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر کیسے یہ ٹرین آگے بڑھی اور کیسے ہوئی یہ کرامت، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔
دوستو سچے عاشقان اولیاء جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، حضرت چنچن بابا رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام حضرت سید علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ کا آستانہ مبارک اجین میں ہے۔ سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا رحمت اللہ علیہ بڑے ہی شان و مقام والے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، لیکن ایک کرامات آپ کی ایسی ہے جسے سننے کے بعد آپ سبھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے، حضرت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا رحمت اللہ علیہ ٹرین میں بیٹھ کر اجین سے فتح آباد جا رہے تھے۔ راستے میں چنتامن گڑھ اسٹیشن پر ٹی ٹی، جس کا نام BC پاٹک ہے، اس نے آپ سے ٹکٹ مانگا۔ آپ نے کہا، اے خدا کے بندے، ہم فقیر ہیں، ٹکٹ وکٹ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ٹی ٹی بہت حیران ہوا، اسے غصہ آ گیا اور کہا، بابا ٹکٹ تو دکھانا پڑے گا ورنہ ٹرین سے نیچے اتار دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد بھی حضرت چنچن بابا نے وہی فرمایا، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس ٹکٹ وکٹ کچھ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ٹی ٹی پاٹک کو بہت غصہ آیا کہ اس نے اس کو جبرن ٹرین سے نیچے اتار دیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ جب ٹی ٹی نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ وہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد جب گارڈ نے ہری جھنڈی دکھائی ٹرین کو چلانے کے لیے تو لوکو پائلٹ نے ٹرین چلانے کے لیے آگے بڑھایا تو ٹرین چل ہی نہیں رہی تھی۔ ٹرین نے سیٹی ماری، آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور اور فورمین نے پورے ٹرین کی چیکنگ کی کہ شاید کوئی خرابی آ گئی ہو، لیکن ٹرین میں کوئی بھی خرابی نہیں نکلی اور ٹرین آگے بھی نہیں بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے خوب محنت مشقت کیا ٹرین کو چلانے کے لیے، پر ٹرین چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب ان لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ آخر ٹرین کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹرین اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ وہ سب تھک ہار مان چکے تھے۔ تب اسی ٹرین میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا، جب تک تم لوگ سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کو ٹرین میں سوار نہیں کرو گے ٹرین نہیں چل سکتی، کیونکہ تم نے ان کے ساتھ بد زبانی کی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے تمہاری ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ بات لوگوں نے سنا تو حیران ہو گئے اور سارے ٹرین ادھیکاری چنچن بابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور گڑ گڑانے لگے۔ حضرت سید رحمت اللہ علیہ عرف چنچن بابا نے کہا، مجھ سے ٹکٹ مانگتا ہے جبکہ ٹرین میں موجود کافی لوگوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، کیونکہ اجین ریلوے کھڑکی پر ٹکٹ ہی نہیں ہے۔ سارے ادھیکاری یہ سن کر حیران ہو گئے۔ جب ادھیکاریوں نے ٹرین میں تلاش کیا تو حقیقت میں کسی کے پاس ٹکٹ نہیں نکلا اور نہ ہی اجین ٹکٹ گھر میں کوئی ٹکٹ ملا۔ فتح آباد کی ٹکٹ غائب تھی۔ اللہ اکبر! یہ کرامت دیکھ کر وہ سارے لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور وہ ٹی ٹی پاٹک بھی بہت شرمندہ ہوا اور وہ لوگ سمجھ گئے حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا بڑے ہی کرامات والے ہیں۔ جب انہوں نے سب کی چیکنگ کر لی تو آپ سے آ کر کہنے لگے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مہربانی کر کے ہم پر رحم فرمائیے اور آپ ٹرین میں واپس سوار ہو جائیے تاکہ سارے لوگوں کو سکون ہو جائے اور ہماری ٹرین پھر سے آگے بڑھ سکے۔ اس کے بعد سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کو ان کے اوپر رحم آ گیا اور آپ ریل میں واپس تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ ٹرین میں بیٹھ گئے ٹرین ویسے ہی آگے بڑھنے لگے۔ سبحان اللہ! دوسرے دن ٹی ٹی پاٹک کو کسی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ٹی ٹی کو اپنی غلطی کا احساس تھا، وہ جانتا تھا یہ سب سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کی شان میں گستاخی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اجین شہر میں ہی حضرت مولانا غیاث الدین چشتی عرف مولانا موز رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ ان کے مزار کے باہر ہی ایک بزرگ صوفی عبدالعزیز بابا رہتے تھے جو شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت کے منزلوں سے آگاہ تھے۔ پاٹک صاحب بھی کبھی کبھی عبدالعزیز بابا کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن پاٹک صاحب نے عبدالعزیز بابا سے کہا، سرکار مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں نے چنچن بابا کو ٹرین سے اتار دیا تھا تو میں بھی اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہوں۔
اب آپ ہی میری مدد کیجئے، مہربانی آپ میری سفارش حضرت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا سے کر دیں تاکہ میری زندگی کے ریل واپس پٹری پر آ جائے۔ حضرت عبدالعزیز بابا کو چنچن بابا کے جلال کا بخوبی علم تھا، جبکہ ان کا لقب تاج مزار تھا۔ پہلے وہ تیار نہیں ہوئے، مگر پاٹک صاحب کے اصرار کرنے پر اب حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کے پاس جانے کو تیار ہو گئے۔ عبدالعزیز بابا چنچن بابا کے پاس گئے اور کہا، حضور اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، یہ اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اس کے بال بچے اب کیا کھائیں گے، یہ مر جائے گا، آپ اس پر رحم فرمائیے۔ حضرت چنچن بابا بہت ہی رحم دل تھے، آپ کے اندر رحم سمایا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی رحمت بھری نظر ڈالی اور بولے، جاؤ انشاءاللہ کل یہ بحال ہو جائے گا، یعنی یہ جو پریشان ہیں کل وہ حل ہو جائے گا، اور اب اللہ کے ولی نے فرما دیا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ دوسرے دن ٹی ٹی پاٹک کو اپنی پوزیشن پر واپس بلا لیا گیا اور اسے نوکری واپس مل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو دیکھا آپ نے حضرت سید علی شاہ عرف چنچن بابا کی یہ کرامت، جس کے چلتے ایک ٹرین اپنے در پر کھڑی رہ گئی۔ دوستو اللہ والے کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، ان کی کرامات بہت بڑی ہوتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور دے گا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔